میرا سوتیلا باپ شروع سے ہی مجھے گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن یہ بات ماں کو بتانے کی ہمت نہ تھی۔ میرے سگے باپ کے 14 سال مکمل ہونے پر ماں نے ایک رکشہ ڈرائیور سے دوسری شادی کی تھی۔ اس کے سامنے جب کہا جاتا کہ مرد عورت کے حقوق اور اس کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے تو وہ کہنے والوں کو ہمیشہ عجیب سی نظروں سے دیکھتی، کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والے دونوں مرد ہی ان تمام خصوصیات سے عاری تھے۔ وہ اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں جیل میں تھی۔ پہلا شوہر نشے کا عادی تھا اور آئے دن گھر میں فساد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خلا لے لی تھی۔ دوسری شادی کے بعد بھی اسے وہ سکھ نصیب نہ ہو سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے دوسری شادی جس مرد سے کی تھی وہ اس سے چھوٹا تھا۔ خدیجہ کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی، جبکہ سلیم اس وقت 25 سال کا تھا۔ وہ اس کے مسلسل پیچھے پڑا ہوا تھا کہ خدیجہ اس سے شادی کر لے، لیکن وہ سلیم کو مسلسل انکار کرتی رہی۔ لیکن آخر کب تک؟ اسے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ بالآخر وہ مان گئی۔ پہلی شادی شوہر کے ناروا سلوک اور ذہنی و جسمانی زد و کوب کے باعث زیادہ نہ چل سکی۔ وہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ باقی زندگی سکھ چین سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن سلیم جو اس کے محلے ہی میں رہتا تھا، اس کے مسلسل اصرار اور بیٹی کی کفالت کی پوری ذمہ داری کی یقین دہانی پر خدیجہ سلیم سے شادی پر آمادہ ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ دن تو بہت اچھے گزرے۔ بیٹی بھی بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے باپ کی محبت کو بھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد ہی اس کا شوہر سلیم آمدنی میں کمی کی شکایت کرنے لگا اور خدیجہ سے اصرار کیا کرتا کہ وہ بھی اس کا روزی میں ہاتھ بٹائے، وہ بھی کام پر جایا کرے۔ اس طرح شادی سے پہلے جایا کرتی تھی۔ بالآخر خدیجہ نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا۔ وہ پرانے گھر دوبارہ ڈھونڈنے لگی تاکہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد لوگ مل جائیں۔ کچھ دنوں میں ہی اسے کئی گھروں میں کام مل گیا۔ اب وہ اور اس کا شوہر صبح 10 بجے ناشتہ کر کے نکلتے اور پھر شام تک واپس آ جاتے۔ خدیجہ کوشش کرتی کہ وہ سلیم کے آنے سے پہلے کام پر سے واپس آ جائے، کیونکہ اس کی بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی ہمنا کچھ ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی۔ خدیجہ کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ الٹا اس کی پرانی یادیں تازہ کرنے لگی جب وہ دونوں اکیلی رہتی تھی۔ خدیجہ بھی اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت کچھ کہہ دیتی تھی، اس لیے خدیجہ کو اندازہ نہ ہو سکا کہ ہمنا کچھ پریشان ہے۔ کچھ ہفتوں بعد خدیجہ کے کام والے گھروں میں سے ایک گھر میں فوتگی ہو گئی۔ وہ بہاولپور کے رہنے والے تھے۔ آخری اس کی خواہش کے مطابق وہ سب گھر والے میت لے کر پنجاب چلے گئے۔ خدیجہ کی اب جلدی چھٹی ہونے لگی تھی۔ پہلا دن تھا۔ وہ جب جلدی گھر پہنچی تو سلیم کو دروازے پر پایا۔ اس کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا کہ وہ اپنا بٹوا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی بیٹی ہمنا کمرے کا دروازہ بند کیے اندر بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو ہمنا نے ڈری ہوئی آواز سے میں پوچھا، کون ہے؟ خدیجہ نے کہا، بیٹی دروازہ کھولو۔ ہمنا نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ آخر ماں تھی، بیٹی کے جذبات سمجھ چکی تھی، لیکن ابھی وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ پھر آئے روز یہی ہونے لگا۔ وہ جب بھی گھر پہنچتی سلیم کو وہاں موجود پاتی۔ اسے اپنے پرانے محلے والوں سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سلیم کی نیت پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے خدیجہ سے شادی ہمنا ہی کی وجہ سے کی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اور بھی افسردہ ہو گئی تھی
किसी भी तरह वो अपने खदशात को सच होते नहीं देखना चाहती थी। अब आए रोज यही होता था। वो जब घर आती सलीम को वहाँ मौजूद पाती और हमना कमरे का दरवाज़ा बंद किए खौफज़दा सी उसके आने का इंतज़ार कर रही होती। कभी कभी वो सोचती कि उसने शादी करके गलती की, कभी सोचती कि वो अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर भाग जाए। उसकी खामोशी की वजह से अब सलीम बहुत दलेर हो गया था। वो जब घर आती तो सलीम को ही मौजूद पाती। वो खदीजा को देखकर खामोशी से घर से रिक्शा लेकर निकल पाता। एक दिन भी वो काम से वापस आई तो सलीम को मौजूद पाया। सलीम हमना के साथ जबरदस्ती करने ही लगा था कि खदीजा ने सब कुछ देख लिया। खदीजा की बर्दाश्त का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। दोनों में खूब लड़ाई हुई। सलीम खदीजा से कहने लगा, इसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा वरना वो दोनों माँ बेटी को मार देगा। खदीजा कुछ देर तो दीवार के साथ बैठी रोती रही। फिर उसने आओ देखा न ताओ करीबी पड़ा मोटा डंडा उठाकर सलीम के सर पर जोर से दे मारा। वो बेहोश हो गया। वो पहले ही गुस्से से बड़ी बैठी। उसने डंडे से मार मार कर सलीम का दिमाग निकाल दिया। सलीम मर चुका था। अब लाश को छुपाने का मरहला आया। वो इतनी बड़ी लाश को कहाँ छुपाती? कचरे के किसी ढेर पर फेंक नहीं सकती थी, क्योंकि तमाम अहले मोहल्ला रिक्शा ड्राइवर सलीम को जानते थे। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। आखिर उससे एक तरकीब सूझी। इसकी बेटी हमना अभी तक कमरे का दरवाजा बंद किए अंदर खौफज़दा बैठी थी। खदीजा ने जल्दी जल्दी सलीम की लाश के टुकड़े करना शुरू किए। फिर हांडी में सालन बनाने लगी ताकि खराब सालन को कचरे के ढेर पर फेंक दे और हड्डियां मुख्तलिफ जगहों पर डाल दे। लेकिन रात से मुर्दा पड़ी लाश की बदबू ने अहले मोहल्ला को खबरदार कर दिया था। आए रोज वैसे भी इसके यहाँ लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थीं। अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी और खदीजा मौका वारदात से पकड़ी गई। उसके पास से आलाए कत्ल और हांडी में लाश की बोटियों समेत वो गोली भी बरामद हो गई जिसमें उसने हड्डियां रखी थी। वो अपने जुर्म का इकरार कर चुकी थी। वजह भी उसने वही बताई जो हकीकत थी। जेल में खदीजा की विमेन एट ट्रस्ट की जानिब से काउंसलिंग की गई। उसका ये जुर्म था कि उसने मुजरिम को खुद अपने हाथों से मौत की सजा दी थी, जो कि ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत जुर्म था। उसको अपने जुर्म की संगीनी का एहसास था, लेकिन ये सब कुछ उसने अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी के लिए ज़रूरी समझा। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल इससे अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।